الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كلامه المجيد: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في مقام آخر: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والسلام. برادران اسلام، مجھے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ خبر سنانی پڑتی ہے کہ میرے والد مکرم گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب، شاگرد خاص حضرت شیخ خلیل احمد صاحب، پوری 40 سال متفرق طور پر حرمین الشریفین میں درس دیتے رہے، اور پھر 1972 میں آیا تو میں نے آ کر ان کے قائم مقام و مقام سنبھالا. تو 1972 سے لے کر آج تک الحمدللہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، صبح کو عربی میں اور شام کو اردو میں تفسیر کا درس ہوتا ہے، جس کے اجتماع کا عالم اب آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب لدھیانوی سپاہ صحابہ کے جو بڑے ہیں وہ آئے اس دن، جس دن مجھے حکومت کی طرف سے حکم ملا تھا کہ بھئی آپ آپ حرم کی چھت پر درس دیا کریں. تو وہ آئے اور کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر میرے پاس آیا، کہنے لگے یار مبارک ہو، آج تو تم نے سپاہ صحابہ کا جلسہ بنایا ہوا ہے. اتنا بڑا اجتماع میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کبھی. میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا ہے کہ تیری نظر بد بڑی لگتی ہے، لہٰذا مہربانی کر کے تم نظر بد کے دفاع کے لیے کچھ پڑھ لو. انہوں نے کہا میں نے پہلے پڑھا ہے پھر آیا ہوں. تو اتنی ساری خدمات کرنے کے بعد صلہ مجھے کیا ملا ہے؟ صلہ مجھے یہ ملا ہے کہ 10 محرم کو مولانا مکی صاحب وفات پا گئے ہیں. اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ جو میرے بھائی ہیں، میرے گویا کے خاندان کا ایک حصہ ہے، جامعۃ عبدالرشید والے مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کی طرف سے خبر دی گئی ہے. حالانکہ ان کا میرا اتنا بڑا تعلق ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو اس ادارے کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جاتا ہوں. تو اس لیے اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ راجن پور سے بھی کوئی اس قسم کا کلپس ملا ہے، اور سعید آوان نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی کلپس پہنچا ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں. وہ مقصود سب کا ایک ہے. بہرحال یہ ہے کہ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری وفات کا تذکرہ کیا ہے، آج 10 ذوالحج کو میں ان کی وفات کا ذکر کرتا ہوں کہ 10 ذوالحج جو میں حسین کی وفات کا دن تھا. چلو میری نسبت تو اچھی جگہ سے ہو گئی، لیکن ان کی نسبت کس سے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. تعظیم حضرت حفظہ اللہ الی یوم القیامہ من شرور الشیطان الرجیم. مجھے پتہ لگ گیا تھا حالات کے بارے میں بھی، اور آپ کا نام غلط استعمال کیا گیا، بڑا دکھ ہوا. لیکن بہرحال میں نے اللہ کے گھر میں دعا کی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو اور مجھے پریشان کیا ہے اللہ ان سے بدلہ لے. والسلام علیکم. الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت مکی صاحب بیماری کے ایام سے گزر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جو ان کا دروس کا سلسلہ مکہ میں چلتا ہے حرم پاک میں، اللہ اس کا سلسلہ بھی قائم دائم رکھے۔ میں ان لوگوں کو یہ بات انتہائی درد کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بیماری میں ایسی اذیت نہیں دینی چاہیے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے کبھی بھی ایسی خبر نشر نہ کریں۔ جن لوگوں نے یہ خبر نشر کی وہ اپنے متعلق سوچ لیں، اگر ان کے متعلق، ان کے بڑوں کے متعلق اگر ایسی خبر دی جائے کہ بھئی تمہارا فلاں فوت ہو گیا، فلاں انتقال کر گیا، تو انہیں کیسا محسوس ہوگا۔ اسی طرح مکی صاحب کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو آپ کے متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ کے حلقہ احباب ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی درد محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے معاملے کا تعلق ہے، وہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس سے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی وضاحت حضرت شیخ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرما دی ہے۔ حضرت مکی صاحب کے لیے آپ تمام احباب اجتماعی اور انفرادی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ صحت بحال ہو رہی ہے، مزید اللہ تعالیٰ صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ، شافیہ، نافعہ، دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔